بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں کچھ شخصیات ایسی پائی جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ وہ یعنی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے اندر اتنے ہنر اور اتنے کسب ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ایک ایک ہنر ایک ایک کسب کو جاننے لگیں تو ایک طویل وقت ہمیں درکار ہوتا ہے۔ ایسی شخصیات کی شخصیت بہت نمایاں ہوتی ہے، اور ایک ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو ایک وقت میں کالمسٹ بھی ہیں، ایک ہی وقت میں وہ تجزیہ نگار ہیں، ایک ہی وقت میں سماجی رہنما ہیں، اسی وقت میں ان کا ٹورزم پر بڑا ایکسپوجر ہے اور ان کو دنیا کے بہت سے معاملات پر گرفت حاصل ہے۔ میری مراد ہے خواجہ حبیب الرحمن صدیقی۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں، تو بات کرتے ہیں ہم خواجہ حبیب الرحمن صدیقی سے۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں، اور مجھے اچھا لگا کہ آج آپ جیسی ایک ہمہ جہت شخصیت جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں ماشاءاللہ سے کالمسٹ بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، سماجی رہنما بھی ہیں۔ آپ نے ایک انٹرنیشنل زبان اسپرانتو کو نہ صرف سیکھا بلکہ پاکستان میں اسے متعارف کروایا۔ آپ نے یورپ میں زندگی بھی بتائی۔ اس کے علاوہ آپ کو تعلیم، ٹریفک، ان چیزوں کے اوپر بھی آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے، بڑی گرفت ہے، اور پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے بھی آپ کا اپنا ایک بڑا خوبصورت نقطہ نگاہ ہے۔ میں ان ساری چیزوں پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ آغاز کروں گا کہ ہمارے ملک میں ہمارے اس وقت میں بات کرتا ہوں اپنے وسیب کی، اپنے شہر میں اس وقت ہم سماجیات کے کس گراف پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا؟ بہت مہربانی عامر بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا یہاں اظہار خیال کے لیے۔ تو جہاں تک سماجیات کی بات ہے، بڑا تنزلی کے شکار ہیں ہم لوگ۔ کتابوں سے دوری، تعلیم بس صرف سرٹیفکیشن تک ہے، یعنی اپلیکیشنز تعلیم کی یہاں معاشرے میں کہیں بھی نہیں ہے۔ جو بھی شعبہ ہے اپنے تئیں اپنی فلاسفی یا اپنی نیچر کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جنہوں نے تعلیم کا کام کرنا ہے وہ جہالت پھیلا رہے ہیں، جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے وہ لادینیت پھیلا رہے ہیں، اور ایسا ہے، اور میں ایسا اکثر کہتا ہوتا ہوں، میری تحریریں بھی ہیں ایسے موضوعات پہ۔ پولیس خود جرائم کی نگرانی کر رہی ہے، اور جن کا کام سیکیورٹی سے کنسرن ہے وہ انسیکیور کر رہے ہیں ہمارے ملک کو۔ ہمارے ہاں ٹریفک قوانین کی بڑے برے حالات ہیں۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ریاستی قوانین کی پاسداری بعد میں ہوتی ہے، سب سے پہلے جو ہے نا ٹریفک سے شروع ہوتا ہے۔ ماتھے کا جھومر جو ٹھہرا، جی بالکل۔ جب ٹریفک کی سینس انسان میں پیدا ہوتی ہے، آپ جیسی گلی سے نکلتے ہیں، روڈ پہ آتے ہیں، تو وہیں سے آپ کی سینس شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو ذمہ دار شہری بننا پڑتا ہے، چوک پہ رکنا پڑتا ہے، دائیں بائیں دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی معاشرے میں تو آگے والے قوانین کی بھی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں اپنے سماجیات کو بہتر کرنے کے لیے آغاز اپنے ٹریفک سے کرنا ہے۔ جی، یعنی ہماری تعلیم جب ہو تو اس کی اپلیکیبلٹی نظر آئے، اور جو ہماری ٹریفک ہے وہ ہمیں صاف ستھری اور قوانین کے مطابق یہاں سے نظر آتا ہے سر، یہاں سے دکھتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہیں، ہارن بجا رہے ہیں، نہ مریض کا خیال ہے، نہ کسی اور بڑے بوڑھے کا خیال ہے، تو ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ ہم کتنے بے ترتیب ہیں۔ عامر بھائی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی موٹر سائیکل پہ، پیچھے 2 لیڈیز بٹھائی ہوتی ہیں، آگے 2 بچے بٹھائے ہوتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور تیز بھی ہوتا ہے، اور پھر ہم جو صحیح سمت سے جا رہے ہوتے ہیں آنکھیں نکال کے دیکھتے ہیں، الٹا غصے ہم پہ ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہ پہ نا بندہ وہ ہو جاتا ہے کہ جگہ جگہ تو تکار لگی ہوتی ہے، ٹریفک پہ کولیجنز بھی ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے۔ تو میرے خیال ہے کسی بھی معاشرے کا نا جو بنیاد جو ہے نا یہیں سے میں آپ کی بات سے متفق ہوں، بلکہ میں خود آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں۔ اب کتنی ٹریفک کمیٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، تربیت گاہیں ہیں اس وقت باقاعدہ ہمارے ملتان میں اور باقی بھی جگہوں پر موجود ہے۔ مثلا ٹریفک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی تربیت گاہیں بھی بنی ہوئی ہیں، اور ان کو باقاعدہ شعور دیا جاتا ہے، ان کو تمیز سکھائی جاتی ہے، تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ یہاں تمیز سے مراد خدا نخواستہ کو بدتمیزی نہیں ہے،
تمیز سے مراد یہاں صفائی ستھرائی، ایک نظام زندگی کہ اگر آپ کی سواری فرض کریں کوئی ایسا مثلاً وہ مواد خارج کرتی ہے، اس کو ٹھیک کرانا، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں بنتی ہیں جو ہم درگزر کر جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، جس کا رزلٹ بعد میں دھواں، پولوشن اور شور شرابہ اور ہنگامہ اس صورت میں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یورپ میں تو ہر سال بعد وہیکل چیک ہوتا ہے، وہیکل اس کا باقاعدہ ایموٹی بنتا ہے، باقاعدہ اس کا آبزرویشن ٹیسٹ ہے اس کا، آدمی کی نگاہ چیک ہوتی ہے، ہاں جی، اس کے بنا وہ گاڑی نہیں چل سکتی، اور جو ہے نا ہر چیز کا۔ اچھا خیر صاحب، ٹیسٹ تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے، ہمارے یہاں بھی اپلائنس نہیں ہے نا، اپلائنس نہیں ہے ہمارے یہاں، اس کی بس وہ فیزیبلٹی موجود ہے، عمل داری نہیں ہے، ایسے ہی بس وہ ہے، سب کچھ بن جاتا ہے، آگے کام نہیں چلتا۔ ایسے ہی خیر صاحب، آپ کا ماشاءاللہ سے بڑے مجھے اچھا لگا آج آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی اور بھی بڑی ہمہ جیسی شخصیت ہے، آپ کے بہت طرف آپ کی نگاہ ہے، آپ نے ایک انٹرنیشنل زبان کو متعارف کروایا ہے پاکستان کے اندر، اسپرانتو، اور یہ بیسیکلی کہاں کی زبان ہے، کہاں بولی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، پولینڈ کا ایک شہر ہے وارسا، کیپٹل بھی ہے، وہاں کے تھے ایل زامنہوف، انہوں نے تجزیہ کیا جنگوں کا، لڑائیوں کا، کیونکہ یہ دونوں جنگ عظیم اسی علاقے سے پھوٹی تھیں، شروع یہیں سے ہوئی تھی، تو اس نے تجزیہ کیا کہ یہ جو لیک آف کمیونیکیشن ہے نا یہاں، اس کی وجہ سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں جو بعد میں جنگوں پہ منتج ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی کسی نے کوشش کی تھی ایک آرٹیفیشل لینگویج کی، مین میڈ لینگویج، تو اس کو ایسی پذیرائی نہیں ملی تھی، تو اسپرانتو بنائی گئی، بہت ساری زبانوں کے جو کامن ورڈز، جو مشترک الفاظ ہیں ان کو لے کے، اور اس طرح مشترک لفظ ہیں کہ جو بھی اس کے اسپرانتو کا لفظ اکثر لوگ جانتے ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی لفظ بولیں گے نا تو اکثریت جانتی ہوگی اس کا روٹس، آپ روٹ لے لیں، اس کے ساتھ صرف لاکھے اور سابقے ملاتے جائیں، ہنڈریڈز آف ورڈ زبان بن جاتی ہے، صحیح بات ہے، بالکل۔ آپ کو اسپرانتو کی جو آفیشیل ڈکشنری ہے نا اتنی سی ہے، پتلی سی ڈکشنری ہے، اسی کی مدد سے آپ اتنی موٹی بنا لیں یا جتنی آپ کو جتنا چاہیں اس کو پھیلا سکتے ہیں۔ میں نے اس کی 2 کانفرنسیں اٹینڈ کی ہیں، سب سے پہلے میری تھی 88 میں کانفرنس تھی روٹرڈیم میں، ہالینڈ کا شہر ہے، تو دوسری کانفرنس ہمارے اسپین میں تھی، میں وہاں تو باقاعدہ میزبان تھا، ادھر نوجوان۔ آپ تو اسپین میں رہے ہیں نا؟ جی ہاں، تو ادھر تو میں ایز اے ہوسٹ جو ہے نا، نوجوانوں کا ہوسٹ میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، پاکستانی کھانے ان کو ایک بار بیچ پہ لے گیا تھا، پاکستانی کھانے ان کو انوائٹ کیا تھا، خوبصورت، یعنی 40 کنٹریز کے لوگ تھے نوجوان۔ اب یہ کہاں بولی کہاں جاتی ہے زبان؟ دیکھیں جی، بولی تو تقریباً تمام ملکوں میں ہی ہے، پاکستان کے ملتان، لاہور۔ کیا ایوریج ہوگی پاکستان میں جاننے سمجھنے والوں کی اس کی؟ نہیں، یہاں اتنے زیادہ نہیں ہے، کم ہے، لیکن جاننے والے اور اس کو پسند کرنے والے لوگ، اس کے نام سے آشنا بہت سے لوگ ہیں۔ مثلا میں خود جانتا ہوں اسپرانتو ایک لفظ ہے، پذیرائی کرنے والے، ممکن ہے میں پذیرائی کرنے والے، ہاں، ادب دوست جیسے ہوتے ہیں تو اسپرانتو دوست بھی لوگ ہیں، صحیح۔ ہاں۔ اچھا خیر صاحب، تعلیم کی طرف آتے ہیں ہم، ایجوکیشن ہمارے ہاں، ہم تعلیم دیے جا رہے ہیں، مطلب پھر بھی لوگوں کو تہذیب نہیں آ رہی، تعلیم آ رہی ہے، تعلیم بھی سرٹیفکیٹ کا ایک نام رہ گیا ہے، تو ایسا کیا کیا جائے کہ ہماری تعلیم ہماری تہذیب کا سبب بن جائے؟ دیکھیں جی، آپ نے انسان بننے کے لیے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے یہاں، آپ کے جو وسائل آپ یوز کریں، آپ تعلیم کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی آپ ڈاکٹر بنانے کے لیے یا انجینئر بنانے کے لیے زیادہ لگا رہے ہیں۔ جو پہلے تو ہم نے کبھی نام اچھا نہیں رکھا تھا، ہم جس کو آرٹ سبجیکٹ کہتے ہیں، اس کو ہیومینٹیز کہتے ہیں، یعنی انسانیت بنانے والی، تو اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہے، اس میں فلسفہ ہے، سماجیات ہے، شہریات ہے، لنگوسٹکس ہیں، لسانیات کہہ دیں، اس چیز پہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے۔ اس سے پولیٹیکل سائنس ہے، اس سے لوگ تدبر آتا ہے، مدبر پیدا ہوتے ہیں ملک میں۔ دیکھیں نا، علامہ اقبال ہے، فلسفہ پڑھ کے ہی انہوں نے، اور پتہ نہیں بدقسمتی ہے، بہت سالوں سے، بہت صدیوں سے نا یہاں اس زمین نے نا پیدا کرنا چھوڑ دیے ہیں فلسفی لوگ، تو باہر سے ہی لے کے آنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال ادھر بھی تو تھے نا، تو یہ جب جرمنی گئے تو ادھر سے جو میرا خیال ہے گوئٹے کو پڑھا انہوں نے، اس سے کافی متاثر ہوئے، تو اسلام کو بھی انہوں نے وہیں سے زیادہ اچھا سمجھنا شروع کیا تھا۔ حالانکہ یہاں ہونا چاہیے تھا،
لیکن ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے اقبال کے نا 3 فیزز ہیں، لائف فیزز. ایک جرمنی جانے سے پہلے نارمل انسان تھے وہ، ایک جرمنی رہنے کا اور پھر جرمنی سے واپس آنے کا. تو انہوں نے وہاں ایکسپلور کیا اسلام کو. اب گوئٹے نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعتیہ کلام لکھا ہوا تھا اس سے وہ بڑا متاثر ہوئے تھے. واہ. تو ایک نئی انٹری ہوئی تھی ان کی. زبردست. خواجہ صاحب آپ تجزیہ نگار لکھتے ہیں، آپ تحریر میں بھی تجزیہ کرتے ہیں، اپنی گفتگو اور گفتار میں بھی تجزیہ کرتے ہیں. کالمسٹ کی حیثیت سے آپ کے موضوعات کیا ہیں؟ میں کرنٹ افیئرس پہ بہت کم لکھتا ہوں، گپ شپ تو ہوتی ہے تو کیونکہ ذرا ٹائم زیادہ لگا لیتا ہوں تب تک وہ آؤٹ آف وہ منظر نکل جاتا ہے. ہاں منظر بدل جاتا ہے. میری بہت ساری تحریریں اس لیے جو نا منظر عام پہ بھی نہیں آ سکی ہیں کہ وہ بعد میں کمپلیٹ ہوتی ہوں گی. تو میں محنت بھی کرتا ہوں، پتہ ہے آپ کو، ذرا تھوڑا سا اس پہ زیادہ وہ پھیلاؤ بھی بہت آ جاتا ہے، پھر اس کو مختصر بھی کرنا ہوتا ہے. باقی ٹاپکس میرے پاس کافی سارے ہیں عام طور پہ جن پہ نہیں بولا جاتا. صحیح. یعنی نشاط ثانیہ پہ میں لکھ رہا ہوں، بلکہ میں اس پہ میرا ارادہ تھا ایک کتاب لکھنے کا جس میں فلسفہ، تاریخ، مذہب، لسانیات، بہت ساری چیزوں میں ڈسکس اس میں بحث ہوگی، بہت ساری مباحث ہوں گی. خوبصورت. اور لینگویجز کا تڑکا بھی ہوگا اس میں، لیکن اس کو ایک ناول کی شکل دے رہا ہوں تاکہ انٹرسٹ بھی قاری کا رہے. ہاں تاکہ کیونکہ اچھا خواجہ صاحب قاری پر بات آ گئی ہے. کیا ہم جس دور میں آپ لکھ رہے ہیں، فرض کریں ہم لکھ رہے ہیں اور لوگ لکھ رہے ہیں، یہ وہ وقت نہیں ہے جب ہم قاری کا بحران محسوس کرتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ بالکل. میرے لیے کتاب لکھنا شاید آسان تھا، اس کو قاری کے لیے اس کو لگائے رکھنے کے لیے ساتھ وہ مشکل ہے، وہ زیادہ مشکل ہے. اسی کے لیے مجھے زیادہ وہ کرنا پڑ رہا ہے کہ میں کیا لکھوں، کس طرح کیا کیا چیزیں ڈالوں، قاری میرے ساتھ کیسے جڑا رہے. وہ مجھے پھر نسیم حجازی کا وہ یاد ہے، اس نے کسی سے انسپائر ہو کے جو ہے نا ناول لکھے تھے. تاریخ ابھی پڑھنے والی چیز نہیں رہی تھی، خشک سمجھا جاتا ہے اس کو، تو متوجہ کرنے کے لیے، دلچسپی قائم رکھنے کے لیے تو اس نے یہ کہ اس میں رومانس بھی ڈالا تھا. اب میں نے کبھی ناول نہیں لکھے ہیں، نہ میرا وہ ہے، لیکن ایک بہت ضروری میسیج ہے اس میں، رینیسانس یا اس کو نشاط ثانیہ کہہ دیں، تو وہ بہت ضروری میسیج کو لے آنے کے لیے مجھے جو ہے نا اس کو مولڈ کرنا پڑ رہا ہے ناول کی طرف. صحیح. آپ چونکہ باہر بھی رہے ہیں، بڑا اچھا وقت آپ نے گزارا ہے، کیا فرق محسوس کرتے ہیں اپنے یہاں کی سوسائٹی میں اور اس سوسائٹی میں؟ کیا بنیادی فرق کیا محسوس کرتے ہیں؟ بہت فرق ہے. ہاں بہت فرق ہے. اصل میں جو ہمیں یہاں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے پریس میڈیا اور ادھر سے کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، اس سے وہ کافی مختلف ہیں. وہاں قانون کی پابندی ہے، اخلاق اچھا ہے، بات میں سوری، بات میں ایکسکیوز می. یہاں تو غلطی بھی کرتا ہے، ساتھ آنکھیں بھی نکالتے. صحیح بات ہے. تو قوانین کی بڑی پاسداری ہے کہ سختی بھی تو ہے نا. آپ کا جو ہے لائسنس 3 غلطیوں، کچھ مخصوص غلطیاں ان پہ 2 یا 3 غلطیوں پہ آپ کا لائسنس ختم ہو سکتا ہے، واپس آپ کو اسکول اٹینڈ کرنا پڑے گا، نئے سرے سے اسکول جانا پڑتا ہے. تو تعلیم جو وہاں وہی ہے جو اپلیکیبل ہے، ورنہ صرف سرٹیفکیشن کے لیے نہیں ہے. ہم یہاں تو ہم تعلیم حاصل ہی کرتے ہیں ڈگریز کے لیے. آپ کو بہت پی ایچ ڈیز ملیں گے لیکن آپ دیکھیں گے ان کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے، ان کی وہ نہیں ہے. یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈگریز تو یہاں ویسے فروخت ہو رہی ہیں، پائریسیز بھی ہو رہی ہیں، نقل ہو رہی ہے. تو یہاں جو ہے نا ابھی منافقت بہت ہو گئی ہے. ہم لوگ ان کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں میں نے وہاں بڑا ٹائم گزارا ہے لوگوں میں. یہاں جھوٹ، فساد اور یہ منافقت بہت زیادہ ہے. دوسروں پہ شک، ہم بہت شکی ہیں. ہر بات میں سازشی بیانیہ ہمارا ہر جگہ میں موجود ہے. ابھی کسی کو کیا ضرورت ہے سازشیں کرنے کے لیے؟ ہم خود کون سے کم ہیں؟ اچھا، ہمارے پاس جو بنیادی تعلیمات ہیں، ایک تو ہم جو پڑھ رہے ہیں نا الف ب پہ، ایک جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، وہ سچ کی تعلیمات ہیں، وہ اقدار کی تعلیمات ہیں، وہ اختیار کی تعلیمات ہیں، روایات کے انسان کے وقار کو، شخصیت کو. پھر ہم اتنے پست کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، کیا کوئی دوری اس کی وجہ بن رہی ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز کا نا وہ وجہ ہوتی ہے. جی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو ہم اس کا ایک وہ جائز بنا لیتے ہیں اپنے لیے. لیکن ہماری جو فتوحات ہوئی تھی، اسلام کو جو فتح بہت ذرا شاندار دور ملا،
گلوریس ہمارا جو ٹائم ہے پچھلا، تو اس کی وجوہات یہی تھی کہ کفار چاہے جو بھی کرتے تھے لیکن ہمارا اسلامی تعلیمات نبی تعلیمات کے مطابق ریئیکشن ہوتا تھا. تو وہ جیسے بھی معصوم لوگوں کو مارتے تھے لیکن ہمیں منع تھا. وہ آتے تھے تو کھیت اجاڑ دیتے تھے لیکن ہمیں منع تھا. لیکن آج ہم کون سا باز آ رہے ہیں؟ آج جنا دہشت گردی دیکھیں ہمارا ہی ایک وہ اثاثہ بن گیا. یعنی ہم نے اختیار کر رکھی ہے دوسرے معنوں میں. اور پھر دیکھتے نہیں ہے کہ معصوم لوگوں کو نہیں دیکھتے، مسجدیں نہیں دیکھتے. یہی ہمارے یہاں ہو رہی ہے. اچھا یہاں بھی ہم سازشیں ڈھونڈیں گے بھائی کب نہیں تھی ادھر. اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میرے خیال ہے ہندو ملتان کو ہی دیکھ لیں، میرے خیال ہے ہندو اور مسلمانوں کے اتنے جھگڑے نہیں تھے جتنے اپنے آپس کے جھگڑے تھے. ہمیں اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے اور اصلاح کی ضرورت ہے. اسلام کی تعلیمات اور نبی کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو. اچھا یہ تعلیمات بھی بہت ضروری ہے، مگر ہم اپنے پاکستان کے ریاست کے قوانین سے بھی بڑے درگزر کرتے ہیں، ان سے بھی آنکھیں صرف نظر کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بہت نقصان اٹھا رہے ہیں. اس کی وجہ ہے نا اوپر سے ایسے ہو رہا ہے نا. اچھا اس کی کون ذمہ داری، کون لے گا اس کی ذمہ داری؟ دیکھیں جی اس کا پوائنٹ آف گریویٹی ہر کسی کو پتہ ہے کیا ہے. دیکھیں جہاں مسائل بہت ہوتے ہیں نا، بندہ دیکھتا ہے کہ اس کا پوائنٹ آف گریویٹی کیا ہے، نقطہ کون سا ہے، وہ تو ایک ہے، اس کا نام نہیں لے سکتے ہیں. صحیح. وہیں سے ہی ہوتا ہے، وہیں سے عدالت کی باغیں کھینچی جاتی ہیں، وہیں سے سارے اداروں کو ٹک ٹک کیا جاتا ہے. تو وہیں سے ہی ساری تنزلی کی بنیاد وہیں سے ہی ہوئی ہے. اچھا چلیں ہم اس کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں. بنیادی وجہ یہی ہے. اب خیر صاحب میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ خود ٹورزم کی ہے، پاکستان ایک ٹورزم کے لائق ایک ملک ہے، اللہ پاک نے اسے موسموں سے نوازا ہے، اسے سیاحت سے نوازا ہے، یہاں تاریخ موجود ہے، یہاں عظمت موجود ہے، یہاں اولیت موجود ہے، شرف موجود ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اٹریکشن کیوں نہیں پیدا ہو رہی، ہم ٹورزم میں ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ لیکن جی ہمارے ہاں ایسے ایسے جگہ ہیں جن کو دیکھیں، ملتان کو ہی دیکھ لیں، دریا کا کنارہ، جی اونٹ ہیں ادھر، اٹریکشن ہے یورپین لوگوں کے لیے. پھر یہاں کی جو لوکل جو ہے ہماری مینوفیکچرنگ ہے، یہ جو بلو پوٹری ہے، کیملز کی بڑی خوبصورت، بڑی پسند کی، یہ اٹریکشن کی چیزیں ان کی. سب سے پہلے تو سیکیورٹی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگ آئیں تو ان کے لیے ان کو ویزا کی سہولت ہونی چاہیے. پچھلی حکومت میں انہوں نے ٹورزم پہ کافی کام کیا تھا. خیام اکبر صاحب ہمارے سفیر تھے اسپین میں، انہوں نے بھی کافی اس سمت میں کام کیا تھا. اور لیکن جو کام کیا تھا اس کے ثمرات تو آگے آنے تھے. صحیح. تو وہ واپس پھر ایک دم اس کو روکنے سے پتہ نہیں وہ تعطل آ گیا. تو ہمارے پاس سائٹس بہت زیادہ ہیں ٹورزم کی، ایسی ایسی جگہ ہیں. ہمارے پاس تاریخ کی بڑی جگہ موجود ہے، تاریخی جگہ ہیں. محمد بن قاسم آیا ہے، ہمارے سکندر اعظم آیا ہے. شاید یورپ والوں کے لیے تاریخ کا اتنا انٹرسٹ نہ ہو، لیکن ان کے لیے جو ہمارے شمالی علاقہ ہمارے یہ سیف الملوک نہیں، دیکھیے آپ سوات ہے ہمارے پاس، مری ہے، اور کتنے مقامات بہت ساری چیزیں ہیں جو ایسی جگہ بھی ہیں جو زیارت ہے. بلوچستان میں کوئٹہ ہے، وہاں مطلب کتنی تفریح گاہیں ہیں، مگر صرف ہمارے یہاں نظام کے اندر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نظام کے اندر. عامر بھائی جب ہم اسپین سے آ رہے تھے ادھر، میرے بچے بھی ادھر ہی تھے، بچوں نے جب اسکول میں بتایا تھا کہ ہم جا رہے ہیں پاکستان، تو ان کے اساتذہ بتاتے تھے کہ نہ جاؤ، وہاں بم پھٹ رہے ہیں. جب میں ان کے لیے سرٹیفکیٹ لینے گیا بچوں کے ساتھ، بھی ہم جا رہے ہیں تو ابھی جانا سرٹیفکیٹ دے دیں، تبھی بھی انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہو ادھر تو بموں کی خبریں آتی ہیں. میں نے کہا نہیں، وہ جو علاقہ ہے دور ہے، ہم دور ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے سارے علاقوں کو اللہ پاک اپنی امان میں رکھے، ہمارے لوگوں کو. اور ہمارے ہاں جو تعلیم کا نظام موجود ہے، مگر اس میں جو عمل کا فقدان ہے، ہمیں اس سے بھی بچائے. ٹورزم ہماری بڑی سٹرونگ ہے، مگر اس میں سیکیورٹی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں سرخرو کرے، تاکہ ہمارے یہاں زیادہ زر مبادلہ آ سکتا ہے، لوگ آ سکتے ہیں باہر سے. ساری دنیا باہر جاتی ہے ٹورزم کرنے. اس کے لیے نا چاہے ٹریفک ہو چاہے ٹورزم ہو، اس کے لیے نا میڈیا آف کمیونیکیشن کا بھی بڑا وہ میٹر ہے. ٹی وی والے بتائیں. ابھی جیسے ٹریفک کی بات ہو رہی تھی، یہ سینس، یہ جو سیوک سینس ہے، یہ ٹی وی دیتا ہے. اس کی بڑی ضرورت ہے. ہمیں ٹی وی کیا سینس دے رہا ہے؟ 3 گھنٹے تو یہ اینکر رات کے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ان کو بہت سستا پڑتا ہے، مہمان مفت میں آ جاتے ہیں. تو 3 گھنٹے یہ لوگوں کو بلڈ پریشر کا مریض بنا رہے ہیں. بابا ادھر سے لوگوں کو ٹریفک سینس دو، معاشرتی برائیاں کو اجاگر کرو، کہ اسلامی تعلیمات کا بتاؤ، وہیں سے اپنا آپ کو لوگ سدھاریں.
تو میڈیم تو یہی ہے ٹی وی. اب لوگ ٹی وی سے دور ہو رہے ہیں, صاف ظاہر کوئی اٹریکشن رکھی اٹریکشن نہیں ہے. جو بندہ بیٹھے تو آدھی شیشی گولیوں کی پھانک کے بیٹھے, بلڈ پریشر یہ وہ ہے. تو ایسے ٹورزم کے لیے بھی سیکیورٹی ہو, ٹی وی پہ بتایا بھی جائے صحیح طرح. لوگ دیکھتے ہیں جب ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں تو آپ پتہ کریں, ادھر فرق پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے. قائد صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ, آپ کی خوبصورت گفتگو, آپ کی تجاویز. انشاءاللہ ہم خوش گمان ہیں, ہم خوش خیال ہیں. میں یہ امید کرتا ہوں آپ کے امید کو ساتھ ملا کے کہ ہم سارے ان مسائل سے ایک دن ضرور نکل جائیں گے. بس ہمیں کوئی وے آف ڈائریکشن اپنے لیے اختیار کرنا ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت مہربانی سر, بہت شکریہ. ناظرین کرام, جو ہمہ جہت شخصیتیں ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک انداز گفتگو ہوتا ہے, اپنا ایک وے آف ٹاک ہوتا ہے. آج کی ہماری شخصیت نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرنا ہے, ہمیں اپنے آنے والے جو ہمارے جو ٹورزم ہے, ہمارے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے ایک بہترین سازگار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. خواہ شعبہ تعلیم ہو, ٹریفک ہو, یا کوئی بھی ہمارا معاشرت ہو, معاشیات ہو, ہماری سماجیات ہو, ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنا ہے. تب جا کے ہم ایک اچھے معاشرے کی جانب بڑھ سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو, اور انشاءاللہ ہم خوش گمان ہیں ہم اچھے معاشرے کی طرف ضرور بڑھیں گے. ہماری آنے والی ہر صبح روشن ہے, اور ایک صبح اس میں سے ایسی روشن ہوگی جو ہمارے تمام خدشات کو انشاءاللہ دور لے جائے گی, اور ہم ایک اچھے پاکستان کی طرف بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.